39واں 40واں نہیں ہو رہا تھا. پتہ چلا جب 40واں آیا تو 86 تاں ہونی ہے. اب 40واں نہیں ہونے دینا. حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور کہتے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا. قدرت نے کہا اسی چاڑیا کرنا ہی تیرا ہے. مرضی ہے آپ حضرات کی. قدرت نے کہا چاڑیا ہونا ہی تیرا ہے. اب وہ تو کام تمام کرنے جا رہے تھے لیکن ایک دن پہلے میرے نبی نے, ادھر دیکھیے اب سمجھ آئے گی عمر کیا ہے. عمر نقصان کرنے کے لیے نہیں آیا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ 2 عمر ہیں, ایک کو ابو جہل کہتے ہیں, دوسرے کو عمر بن خطاب کہتے ہیں, دونوں میں سے ایک دے دے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ عمر تو 2 نے پر جے مینوں خطاب دا پتر دے میں تو زیادہ چاس آ جاوے, مینوں یہ چاہیے. اب جس کو سمجھ آئے وہ بولے. او میں نے کہا یہ عمر وہ ہے جس کو نبی نے مانگ کے لیا, جس کو میرے نبی نے مانگ کے لیا. تو جس کو نبی مانگ کے لے وہ آ کے نقصان کرے گا؟ وہ نقصان نہیں کرے گا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لوگوں ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے. میرا عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو میرے اسلام کو عزت مل گئی ہے. سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی ہے بھائی. ہائے 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 ہائے. واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. اس کا مطلب ہے لوہا گرم ہو گیا ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز, میرے پیارے, میرے بھائی, میرے دوست, میرے بزرگ, میرے سجن, میرے یار, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش. لوگوں کی بک بک کی طرف توجہ نہ کر. ابو بکر نے یہ کر دیا, عمر نے یہ کر دیا. او میں آکھیا تیری ماں نے جم کے پتہ نہیں ساڈے نال کی کر چھڑیا. تو نہ ہوندا تے نہ رولے پیندے. تو آیا کدھروں ہے؟ او بولو تو صحیح نہ یار. ٹینشن نہ لیا کرو. اے میں تے آج میری سپیڈ ویسے ہی 200 دی ہے تے میں اجے 40-50 تے بیٹھا جے. کیوں جی ایسے ہی ہے جی؟ میں بڑا ہاتھ ہولا رکھی بیٹھا آ جائے. نہیں تو میں رینچ اینج ٹیٹ کرنا بھی چیکاں ایران تک جاندیاں جائے. اور سبحان اللہ تے اچھی آنکھو نا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں, چلو کو تھوڑا جا بیار باقی رہ جاوے. تو اس بات کو سمجھیے میرے عزیز, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے یاروں کے بارے میں یہ بک بک کرنا, یقین فرمائیے وہ بندہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی صحابی نہ مانے تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ سب حضرات کو, وہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر اتنی عظیم ہستی ہے, نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ٹھہرا. بات دور چلی گئی ہے, میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں. یہ عقیدے اور عشق اور محبت کی باتیں بتانا بھی ضروری ہوتی ہیں. اب آ جائیے اگلی بات. گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جلوہ گر ہیں یہ اس کی قسم ہے, اور وہ جگہ سب سے افضل ہے. وہاں پر ابو بکر بھی ہیں, وہاں پر حضرت عمر بھی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا اس باپ کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, اگر آپ غور کریں تو اس کی تفسیر بیان کروں آپ کے سامنے, مزہ آئے گا آپ کو. ادھر دیکھیے, اگر بیٹا موبائل میں ہے تو اس کو نکالیے ذرا. اگر جاگ رہا ہے تو پھر موبائل شبائل ہوں تو بالکل جیبوں میں ڈالیے, کوئی چھوٹا موٹا موبائل نہ نکالے. اس نے ہماری قوم کو آدھا پہلے یرغمال کیا ہوا ہے, تو آپ توجہ کر لیں. انشاءاللہ موبائل سے آپ کو زیادہ چس مولوی دے گا انشاءاللہ, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. لیکن اگلی بات بڑی خاص ہے. فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا اس باپ کی قسم اے محمد جس کے آپ بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ میری طرف رکھیے گا. اس کی 4 تفسیریں اور 4 اقوال علماء نے بیان فرمائے. کتنے جی؟ نمبر 1 سن لیجئے, یہ روح البیان پڑھ لیں, اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. پہلا قول, فرمایا اس باپ سے مراد کون سا باپ ہے؟ بیٹے سے مراد تو حضور ہیں, باپ سے مراد کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے, کہ اے آدم تو سب انسانوں کا باپ ہے. اگلی جملہ سنیے گا, میں آہستہ سا بولوں گا. فرمایا آدم مجھے تیری قسم. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو آدم ہے, اس لیے نہیں کہ تو سب کا باپ ہے, اس لیے کہ تیری اولاد میں محمد جیسا بیٹا ہے. کیا لطف والی بات ہے. اس لیے کہ تیری اولاد میں میرے محبوب ہیں. تیری بھی قسم اور تیرے بیٹے محمد کی بھی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1 پہلا قول یہ ہے. دوسرا قول بھی سماعت فرمائیے. فرمایا اس باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے.
کیا میں نے کہا باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد تیرے اور میرے محبوب کی ذات ہے؟ یہ قول کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا نا، تو بعد میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پہلے پارے کا آپ آخری انڈ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ، یہ اس کا میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، وہ جو آخر الزمان نبی ہے، جو سب سے بڑی شانوں والا ہے، اے میں کعبہ بنایا تیرے آرڈر تے، ساریاں گلاں میں تیریاں منیاں، ایک تو میری بھی دعا قبول کر۔ فرمایا کیڑی؟ فرمایا او شانہ والا نبی جی او میری نسل چوں پیدا کر دے تے میں او دا دادا بن جاواں تے مینوں ہور چاہیدا کی ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اس کو ہمارے علماء یوں بھی بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، اور جب بھی کوئی کسی کا گھر بناتا ہے، آپ کو مستری جب آخری دن کہتا ہے ہمیں مزدوری دو، خوشی دو، اسانو راضی کرو، آپ نے میرا خیال ہے تسی سارے بنے بنائے لیندے ہو، تاں کو اندازہ کوئی نہیں۔ میں نے بنوایا نا اس دفعہ جب مکان بنایا نا، تو مستری اتنے بیٹھا ہے، کہنا میں نے تھلے لاؤ، میں کہا تھلے لاؤ تو کی پوڑی لگی لا تھا، نہیں توجہ فرمائی، بھائی صاحب وہ مجھے کہتا میں نے تھلے لاؤ، میں کہا پوڑی لگی مر تھلے لا تھا، انہوں نہیں میں نے تھلے لاؤ، وہ میں بڑا پریشان ہویا، والد صاحب آ گیا کہ حاج صاحب مینوں آکھن لگے پتر تینوں نہیں پتا کی کہندا پیا، اینوں ذرا روپیہ 2000 دے، نال ایک سوٹ دے، نال مٹھائی دا ڈبہ دے، یہ کہندا مینوں تھلے لا، او ہو ہو او میں کہا رات تینوں سارا کچھ تھلے تھلے آ نا یار، میں کہ ہوں تینوں چوک کے تھلے دھکا دے مر ادھر آ، تو مجھے نا اس دن سمجھ آئی اس بات کی کہ یار ہمارے بزرگ صحیح کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، اللہ کا گھر بنا کے کہا باری تعالیٰ گھر میں بنا لیا ہے، ہن مینوں بھی راضی کر۔ اور عمومی طور پر جب گھر بن جائے نا تو مالک عمومی طور پہ جو اگلا مانگے وہ دے دیتا ہے۔ اب 1000 کہندا نہیں میں 2 لاں، کہندا چاچا 2 لے لے یار، ایکڑی گل ایسا لے لا، مستری کو راضی کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنایا تو دعا کیا مانگی؟ باری تعالیٰ اپنا آخر زمان نبی تو میری نسل میں پیدا فرما۔ فرمایا جا ابراہیم میں نے دعا قبول کر لی، وہ آخر زمان نبی تیری نسل میں پیدا فرما دوں۔ تو فرمایا یہ ابراہیم کی قسم ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں وہ حبیب آپ ہیں، یہ آپ کی قسم ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ بولیے۔ تیسرا قول سماعت فرمائیے، اور یقین کیجئے جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں بھی رک گیا تھا۔ اگر ہمارے اس سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، دل ہو، اور دل میں مدینہ ہو، یہ بات ہمیں پھر سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ کیسے؟ اس کا ایک قول یہ بھی تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ پتہ ہے اس باپ سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس باپ سے مراد خود حضور ہیں، اور ان کی اولاد سے مراد حضور کی ساری امت ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت قول ہے یار۔ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا یقین کریں آنسو آ گیا، میں نے کہا یار کمال ہو گیا ہے۔ اگر یہ قول دیکھا جائے، فرمایا ہے محبوب آپ کی بھی قسم کہ آپ باپ ہیں، اور یہ آپ کی جو امت ہے جو آپ کے دیوانے ہیں، یہ آپ کی مثل اولاد ہے، آپ کی بھی قسم اور آپ کے صدقے ان کی بھی قسم۔ لیکن یہاں پر اس قول کی وضاحت بھی تو ہے نا، توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو، ادھر دیکھیے میرے عزیز، یہاں پر وضاحت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے باپ کیسے ہیں۔ یہاں پر پہلی دلیل یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے نبی کی بیویاں ہیں نا وہ ایمان والو تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو بتاؤ پھر نبی ہمارے کیا لگے؟ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اچھا اگر یہ سمجھ آ گئی تو حدیث بھی سن لیجئے، رول بیان میں لکھا ہے آقا کریم نے فرمایا انما انا لکم بمثل الوالد، فرمایا لوگو میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہارے باپ کی مثل ہوں۔ لیکن رکیے، یہاں تفسیر میں بھی یہ ہے، دلائل بھی یہ ہیں، حضور نے بھی کہہ دیا، لیکن یہاں بات اصل یہ ہے حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، اور حضور جو ہمارے باپ ہیں وہ روحانی باپ ہیں۔ لیکن رکیے، اگلا مسئلہ اس سے بھی تکڑا ہے، ہمارے جو جسمانی ماں باپ ہیں نا ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت جن کی کرنی پڑتی ہے وہ نبی پاک کی بیویاں ہیں اور خود نبی کی ذات ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ ہمارے ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں حالانکہ جسمانی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں روحانی مائیں، پر عزت بھی ان کی زیادہ ہے، مقام و مرتبہ بھی ان کا زیادہ ہے، عزت بھی ان کی زیادہ ہے۔
ہمارے باپ کا بڑا رتبہ ہے، پر حضور کے مقابلے میں کس کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور اگلی بات بھی سن لیجئے صوفیاء کی، اگر آپ سمجھ جائیں تو۔ اب یہاں پر مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سمجھانی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کے دل میں لگیں گی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ کو حدیث سمجھاؤں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے، ایک عورت نا قیدی بنا کے لائی گئی، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کا بچہ چھین کے ہم آگ میں ڈال دیں تو یہ برداشت کرے گی؟ فرمایا نہیں حضور، یہ تو نہیں برداشت کرے گی، یہ تو کبھی نہیں برداشت کرے گی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ تم سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا، ایک شخص آ گیا، دیہاتی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت والے دن حساب و کتاب لینا کس نے؟ فرمایا اللہ نے۔ انہیں چادر لئی اپنے موڈے سٹی کے اندر، ٹھیک ہو گیا، موڑ تمام جنت چا پکی گل ہے، میں گیا۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کو، صرف یہ پوچھا ہے کون ہے؟ فرمایا اللہ لے گا۔ انہیں چادر موڈے ترقی کہندا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، میں جنتی وہ فرمایا وہ رہتی گل کیا ہوا ہے؟ انہیں کہا بس مینوں پتہ لگ گیا کہ میں جنتی۔ حضور کیسے آقا کریم فرماتے ہیں کیسے؟ تو وہ دیہاتی تھا نا، اس نے اپنا جو بات کہی حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ نبی پاک کو پتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا اصول ہے جب کوئی طاقتور کسی کمزور کو پکڑتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مار تو میں تینوں چھڑنا سی پر میں تینوں چھڑ دینا یار، ہوں تو ہے ہی کمزور، میں تینوں کی آکھاں۔ تو وہ اپنی کریمی کا اظہار کرتا ہے۔ انہیں آکھیا میرے تو بڑا کمزور بھی کوئی نہیں تو میرے رب تو بڑا کریم بھی کوئی نہیں۔ جب میرا رب مجھ پہ غلبہ پائے گا تو یقینی بات ہے میرا رب مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی بخشش ہو گئی۔ اور میرے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہو، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ رسول ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں اور ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہماری توجہ ہو جائے نا پھر پتہ چلے۔ فرمایا ووالد وما ولد، اس کی تیسری تفسیر یہ ہے، فرمایا والد اے محبوب آپ ہیں اور ولد یعنی اولاد یہ آپ کی امت ہے۔ اے حضور کی امت آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام بن جاؤ۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے جس کی قدر تم نے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے وہ تیرے اور میرے محبوب کی ذاتی ہے۔ میرے بھائی اپنے حبیب سے پیار کرو اور اس قدر پیار کرو، اس قدر پیار کرو کہ اٹھنا بیٹھنا ذکر ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آج امت جو ہے نا اس کو یہ دنیا نے بہت دور کر دیا ہے۔ اب یہ جدید دور کے نام پر بھی مولانا جدید دور آ گیا اور تم ابھی تک پچھلی باتیں کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا کتنا جدید آ گیا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو جاتے نہیں دیکھا، بس نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں گیا ہے نہیں گیا۔ تم بڑا ان پر یقین کرتے ہو، اتنی کدی کسی قرآن دی گل تے بھی یقین کیتا ہی؟ انگریز کی تو بات کو بڑے مان رہے ہو، چاند پر چلی بھی گئی ہے تو پھر کی کر کی لیا دسو نا؟ تباہی تے ہوئی ہوندی پئی، قتل و غارت تے ہوئی ہوندی پئی، غریب تے ہوئی مردے پے نے، چاند تے جا کے کیتا بھی تو کی ہے؟ کیا کیا انہوں نے بتاؤ؟ چاند تے اپڑ گئے، وہ سانو ادھر کی کر دے، چاند تے اپڑن یا سورج تے اپڑن، کیا ہوا کیا اسے؟ کیا چینج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مزہ تو ہے نا کچھ ہو جائے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ایسے ہی قوم کو بلیک میل کرتے رہتے ہو، دنیا چاند تے پہنچ گئی تو مولوی تے پرانیاں گلاں کر دے۔ میں کہا کھلو تینوں بھی مسئلہ سمجھائی جاواں۔ دنیا چاند تے پہنچ گئی، چاند تے پتہ نہیں کیڑی دنیا اپنی ساری تلے ہی رلدی پھردی ہے، چاند تے اپڑ گئے۔ جن پاکستان کیس بنے نے جنہ انہاں دے کو روپیہ ہے، اگر چاند تے اپڑ دینا سارے ٹکٹ کرا کے اپڑ جانا سی، بلے اسی جاندے پہ کر لو جو کرنا جے، اینا ایتھے ہی رہنا جے۔ لیکن میں نے کہا میری ایک بات سن لے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ میں نے کہا تو آج تک یہ ہمیں بلیک میلنگ کر رہا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ میں نے کہا چپ ہو جا۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس کے قدموں میں چاند بھی آ کے سلامی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ دنیا چاند پہ میں کیا کر لوں، پہنچ گئی ہے تو کیا ہوا کیا ہے؟ کوئی تو سانو فائدہ بھی ہوئے نا، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو سانا گل کر، کسے ایک نو فائدہ ہے سانا گل کر، کوئی فائدہ نہیں۔ چاند پہ کی ہویا کی ہے پھر؟
بڑا واندر ہے جیڑا گیا میں کی کر سکنا. ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس نے چاند کو بھی اپنے قدموں میں بلایا ہوا ہے. تم کہاں بیٹھے ہو؟ تم محبوب کے بن کر تو دیکھو نا. تو ہمیں بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ہوں گے بھی نہیں مولوی صاحب. پھر دیکھو نا آپ موبائل تو انگریز کا بنایا استعمال کرتے ہیں. میں کہا پھر اسی تو استعمال اس تو کریں بھی تو بنایا سی اسی رول کے رکھ دیتا ہے. کیا مطلب ہے جناب؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. جب یہ نہیں تھا ہم تب بھی زندہ تھے. ساڑھے سارے بزرگ جن نے بیٹھے نے موبائل تو بغیر زندہ رہے نے. ہوں یہ آ گیا تو تاں بھی زندہ ہی ہاں, بلکہ یہ نہیں آ کے نا ساڈا تعلق اپنے ماں باپ نال کم کر دیتا ہے. اب لوگ ماں باپ کے پاس بھی بیٹھتے تو موبائل کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں. اور بھائی اس سے نکل کر نا تھوڑا ماں باپ کی خدمت میں بھی آ جایا کرو, ان کی بات سن لیا کرو, کو مان لیا کرو, مہربانی کرو اس کو تھوڑا سا کم کر دیجئے. لیکن یہ کہ میں نے کہا استعمال ہے نہیں. دیکھو نا یہ کتنی جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے. یہاں بیٹھ کے کال کریں, دبئی میں ہوتی ہے, اٹلی میں ہوتی ہے, قطر میں ہوتی ہے, فرانس میں ہوتی ہے, سعودی عرب میں ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. اور میں کہا ایسے ہی گردانے پڑتا ہے. میں نے کہا پھر بھی تو محتاج تو ہے. موبائل کا تو محتاج, سم کا تو محتاج, نیٹ ورک کا تو محتاج, پیسے کا تو محتاج. سمجھ آئی نا؟ سگنل نہ ہے تب تو محتاج, بیٹری نہ ہو تب تو پتہ نہیں کنا محتاج ہیں یہ دے باوجود. مولوی صاحب میں جو بات کرتا ہوں آپ سیریس لیتے نہیں. میں کہا تیری گالے چ وزن ہوئے تو سیریس لواں, تیری گالے چ وزن ہے ہی کوئی نہیں. تو آگے پھر کیا آپ اس کو جدید دور نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا اس سے جدید دور میں ثابت کرتا ہوں میرے حضور کا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں یہ جدید دور ہے؟ بھائی وہ اس میں جہاز ہیں. میں نے کہا اس میں براق تھا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے نا آپ کی آواز ہے. میں کیا کر لوں؟ وہ اس میں کمپیوٹر ہے, بڑی جو چیز فیڈ کر دو یاد رکھتا ہے. تو میں نے کہا ادھر ابو ہریرہ ہے, نبی پاک کے پاس ہے, حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. بخاری شریف میں ہے, نبی پاک نے فرمایا چادر بچھا, ایسے ہاتھ کر کے ایسے ڈالا, فرمایا سینے سے لگا. اس نے سینے سے لگایا, کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد جو چیز میں نے سنی مجھے بھولتی ہی نہیں. تیرے کمپیوٹر نو دیکھا یا محمدیتا نو دیکھا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ سب. تو ہمیں کمپیوٹر تو سانو جہازاں دے بارے دسی جانا ہے, تو جہازاں دے بارے دسی جانا ہے. بندے دا پتر بن. جہاز کی کیا اوقات ہے؟ براق کی اوقات ہے. میرے نبی تو اس پہ جلوہ گر ہوئے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ تو رہ گئی بات نہیں یہاں پہ وہاں تک رابطہ ہوتا ہے. میں کہا چلو تیرا یہ بھی شوق پورا کر لیتے ہیں, یہ کچھ ضروری ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں روایت آپ سب نے سنی ہوگی, دیوبندی وہابی انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے, لیکن بیان کرنے سے بیچارے کتراتے ہیں. پتہ کہ جی پھنس جانا ہے. اگر کوئی بیٹھا ہو تو ناراض بھی نہ ہو, یہ دسیا کرو قوم نو, مرو دسیا کرو, احمد ڈردے راندے ہو. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, آپ منبر پر بیٹھے ہیں. حضرت ساریہ کو آپ نے جنگ پہ بھیجا ہوا, 1500 میل دور آپ جنگ لڑ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا او ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, پیچھے تو دشمن آنے والا ہے. تو سارے بندے پریشان ہو گئے, ساری آتے ہے کوئی نہیں ویکھیا کسی نے, نہ ہوتے کیمرہ ہے, نہ دوربین ہے, نہ نیٹ ہے, نہ سم ہے, نہ ویڈیو کال ہے. حضرت فاروق اعظم کو کیسے پتا چل گیا؟ کہندا اے تے مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. کچھ بھی نہیں تھا. یہ محتاج تو ہے ان چیزوں کا, وہاں محتاجی بھی نہیں تھی. رب پردے اٹھا دیتا تھا, ہر چیز دکھا دیتا تھا. کہتا ہے آج کل ایسی ایپ آ گئی ہے, ایپ اگر کسی بندے کو اردو نہیں آتی وہ انگلش سمجھتا ہے, یا کسی کو انگلش نہیں آتی اردو سمجھتا ہے, تو وہ ایپ میں اپنا جملہ ڈال دیں, اس کو انگلش سمجھ آ جائے گی, اس کو اردو سمجھ آ جائے گی. وہ انگلش بولے گا اردو بن جائے گی, اردو بولے گا انگلش بن جائے گی. اچھا تو میں کہا پھر یار اس کو بھی تم ایزی لے رہے ہو. جی میں کہا کوئی نمی گل ہے, یہ کوئی نمی گل ہے یار, ہر چیز نو میں کہا یار اس تو وڈی ایپ دساں کیڑی ہے؟ دسو. میں کہا جی حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے, ابھی میں اپنی آنکھوں سے وہ دریا نیل بھی دیکھ کے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جناب خط لکھ دیا گیا آپ کو کہ یہ دریا نیل ہے, سال کے بعد جب تک ایک بچی جوان تیار کر کے اس میں نہ پھینکی جائے, یہ جہالت کی رسم ہے, اس وقت تک یہ دریا چلتا نہیں, اس کا پانی سوکھنے کو آ جاتا ہے. آپ نے ایک رکا لکھا, رکے کے اوپر یہ لکھا کہ عمر بن خطاب جو رسول اللہ کے غلام ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کا خط ہے, اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو چالتے بھاں میں مڈو نہ چل, تو یہ اللہ چلاؤں تے بندے دا پتر بن کے چل. بس یہ آپ نے خط لکھ دیا, فرمایا یہ دریا میں ڈال دو. تو میں نے کہا اس دریا کو نہ کوئی ایپ تھی, نہ کوئی سمجھ تھی, نہ دماغ تھا, نہ اس کی زبان تھی, نہ وہ کسی کالج میں گیا, نہ پڑھنا جانتا تھا. ہینج سٹی ہے, دریا بندے دا پتر بن کے چلن لگ پیا ہے. میں کہا 10 تیریاں ایپاں پیچھے رہ گئیاں, مصطفیٰ دے غلام اس تو بھی اگے ٹپ گئے.
جزاک اللہ جزاک اللہ. تو سانو اجے ایپاں دسی جانا ہے, اسی تینوں اس تو بھی اگے لے جانا ہے. تو حضور کا دیوانہ بن کے دیکھ لے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کے مزار سے بھی ہو کے آیا ہوں. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والے. اللہ کے نام کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا کاغذ کا, وہ نیچے گرا, اٹھا کے خوشبو لگا دی. اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ گیا, فرمایا تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے, میں نے تجھے ہی خوشبو لگا دی ہے, تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے. ساری زندگی آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. لیکن جتنی دیر تک آپ زندہ رہے, جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے جتنے جانور, اس وقت تھے ہی جانور زیادہ, یہ خچر گھوڑے چوپائے, تو پورے اس شہر کے اندر جہاں جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا یا گزرتے تھے یا جب تک آپ زندہ رہے, وہاں پر کسی جانور نے کبھی گوبر نہیں کیا تھا. کیوں؟ وہ کہتے تھے اللہ کا ولی یہاں ننگے پاؤں چلتا ہے, ہماری مجال ہے کہ ہم رستہ گندہ کر دیں. میں آخیا ڈنگر نو پتہ لگ گیا, دو ٹنگا لیا ڈنگرا. نہیں توجہ فرمائی نا, تینوں کوئی نہیں سمجھ آئی اللہ دے ولیاں دی شان کیا ہے. تو بتاؤ یار یہ کس ایپ میں تھا, کس کالج میں تھا, کس نے سمجھایا تھا کوئی اور یہ تو ساڈے تو اتیاں گلاں کرنا ہے. تے میں کیا, میں نوکری اچیاں دا. اے تو آ کے انگریزاں دیاں گلاں سن کے جہاں یوں ہے یہاں یوں ہے, یوں کے جنا کے چوں کے چنا کے ایتھے آ کے تو پھس گیا اور نکلو تو مصطفیٰ کا غلام بن. آپ مجھے ایک بات بتائیں, تو ایپاں دیاں گلاں کرنا ہے, تیرے وچ ایسی ایپ فٹ ہے تینوں اپنا ہی کوئی نہیں پتا. آپ بتائیں جب بھی کوئی بندہ قبر میں جائے گا تو قبر میں اپنی بولی میں جواب دے گا یا عربی میں دے گا, بتائیے مجھے. تو آپ نے تو سیکھی نہیں, آپ کو تو آتی نہیں تھی, جواب کی میں دے گا. دس اللہ نے تیرے اندر ایسی ایپ کو فٹ کیا ہوا ہے بھائی جان, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ابن قیم کی کتاب روح پڑھ تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. کہتا ہے جب انسان مرتا ہے نا, توجہ میری طرف, انسان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے, مرتے وقت علم میں اضافہ کر دیتا ہے. چپ ہو گئے نا سارے بھی, اے بھی گل ہے جی ہاں. تو اسے پوچھا گیا, اوے تو ساڈا بڑا مولوی ہے تو لوکاں سانوں تنگ کرنا. انہوں نے کہا بھاویں تنگ کرنا, کوڑ تو نہیں نہ مار سکتا, جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اس نے کہا اللہ علم میں اضافہ کرتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہتا دیکھو ایک بندہ ساری زندگی عربی نہیں بولا, قبر میں جاتے ہی وہ عربی بولے گا, اس کا مطلب ہے علم میں اضافہ ہوا ہے تو بولے گا. اور دوسری بات وہ کہتا ہے جب بندہ مار کے قبر میں جاتا ہے تو اس کے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. آپ ہر بندے کے لیے مان رہا ہے, اور نبی پاک کے لیے کہتے ہیں نہیں وہ یا رسول اللہ نہیں سنتے. او میں کیا مرو اپنے بڑکے نو پڑھ لو, اس نے کی لکھے ہے. وہ کہتا ہے جب کوئی مار کے قبر میں جاتا ہے تو کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب کوئی اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے, یہ قدموں کی آواز سن کے پہچان لیتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے. یہ اس نے خود لکھا ہوا ہے. اور اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اس کی قبر پر جو بھی پرندہ آ کے بیٹھے وہ پہچان جاتا ہے نر ہے یا مادہ ہے. میں آپ کے سامنے, آپ اتنے بڑے سائنس داند بن جائیں, داند سمجھتے ہو, دان نہیں داند, تھوڑا سا آپ کی ٹیسٹ بھی تو بدلنا ہے نا. ہاں کیوں بزرگ کو سمجھ آئیے جی, چاستے آوے نا چھیکڑ دے. تو آپ کے سامنے میں کوا رکھتا ہوں, کوا پنجرے میں بند کر دے, مجھے بتاؤ نر یا مادہ ہے. نہیں بتا سکیں گے, آپ نہیں بتا سکیں گے, ایک کو جائے ہوں نے کیسے پتا چلے گا. لیکن اگر قبر والے کی قبر پر بیٹھ جائے تو وہ پہچان جاتا ہے. وہ کہتا ہے قبر میں جب جائے بندہ اس کا علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کانوں کی سماعت بھی تیز ہوتی ہے, آنکھوں کی نگاہ بھی تیز ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہی بات نبی کے بارے میں مان جا تو میرے نبی کا علم بھی زیادہ ہو گیا, میرے نبی کی کانوں کی سماعت بھی زیادہ ہو گئی, میرے نبی کی نگاہ بھی پہلے سے تیز ہو گئی, ہر بندے کا سلام بھی سنتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں, عطا بھی فرماتے ہیں. اب نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ماننا تو چاہیے نا ہم سب حضرات کو. گرامی قدر حضرات, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو ہمیں یہ بلیک میلنگ نہ کیا کریں آپ حضرات کے جو دور جدید آ گیا. تو نے دور جدید دیکھا ہے, تم نے دور یزید ابھی نہیں دیکھا ہے. قتل و غارت اس میں ہے, عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں, مہنگائی اس میں ہے, غریب اس میں مر رہے ہیں, سود اس میں ہے, حرام اس میں ہے, ماں باپ کی نافرمانی اس میں ہے, قتل و غارت اس میں ہے, دھوکہ اس میں ہے, نبی پاک کے خاکے تک شائع ہو گئے. ابھی تو دور جدید کہتا ہے اس کو, یہ دور یزید ہے, کسی بھول میں نہ رہنا. شکر کریں آپ سارے حضرات کہ آپ کے دل میں حضور کا پیار ہے, آپ کے دل میں حضور کے صحابہ کا پیار ہے, حضور کی اہل بیت کا پیار ہے, ولیوں کا پیار ہے. آپ شکر ادا کریں, اس پرفتن دور میں بھی رب نے تمہارے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائی ہوئی. اپنے آپ کو حضور کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیے.